السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں لیکچرار عمار نعیمی انٹرمیڈیٹ سال اول کی درخواست نگاری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، اس میں درخواست نگاری کے تمام قاعدے قوانین اور اصول بیان کر دیے گئے ہیں کہ درخواست کتنے پیجز تک لکھنی ہے اور اس کے طریقہ کار کیا ہیں، کون سی غلطیاں ہیں جنہیں نہیں کرنا، اور ہم کیا ایسا لکھیں جس سے ہمیں پورے نمبر حاصل ہو جائیں۔ تو اس ویڈیو کو دیکھیے پہلے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور آج کی درخواست جو کہ آپ کے اسمارٹ سلیبس میں شامل ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ میں لکھ کر دکھاتا ہوں آپ کو۔ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔ تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین کی طرف۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا ٹاپک ہے علاقے کی صفائی کے لیے چیئرمین بلدیہ کے نام درخواست، اور یہ اسمارٹ سلیبس میں بھی شامل ہے فرسٹ ایئر میں۔ تو پڑھتے ہیں کہ کیا یہ درخواست ایسے ہی آئے گی یا چینج ہو کر بھی آ سکتی ہے۔ تو یاد رکھیں، علاقے کی صفائی کے لیے چیئرمین بلدیہ کے نام درخواست کو مختلف محکموں کے سربراہان کے حوالے سے لکھنے کے لیے دیا جا سکتا ہے، یعنی وہ ٹائٹل چینج کر سکتا ہے۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ اسمارٹ سلیبس میں تو یہ اپلیکیشن لکھی کوئی نہیں ہے، جیسے کمشنر کے نام یا ڈپٹی کمشنر کے نام یا ناظم کے نام یا وزیر اعلیٰ کے نام۔ تو آپ نے صرف پہلی سطر میں پہلی لائن میں تبدیلی کر کے اسی کو لکھ دینا ہے۔ مثال کے طور پہ اب وہ کہتا ہے کہ چیئرمین بلدیہ کے نام لکھیں، تو آپ نے کہنا ہے بخدمت جناب چیئرمین بلدیہ۔ اگر وہ کہتا ہے کمشنر کے نام لکھیں، تو آپ نے لکھنا ہے بخدمت جناب کمشنر یا ڈپٹی کمشنر۔ تو یہ چیز بدل دینی ہے۔ اس کے بعد کوما لگا کے آپ نے لکھنا ہے الف ڈیش بے ڈیش جیم، آپ نے شہر کا نام نہیں لکھنا۔ اس کے بعد نیچے والی لائن میں درخواست کیا ہے؟ درخواست برائے صفائی۔ تو صفائی کے لیے ہم درخواست لکھ رہے ہیں۔ عنوان مارکر سے لکھنا ہے، یہ والا، یہ پین سے، لیکن اس کو مارکر سے انڈر لائن لازمی کیجئے گا۔ اس کے بعد اگلی لائن میں لکھنا ہے جناب عالی۔ اس کے بعد پھر ایک لائن چھوڑ کے آگے ہم لکھیں گے جناب عالی کے بعد یہ والی علامت لازمی لگانی ہے، ندائیہ کی۔ تو ایپلیکیشن شروع ہو رہی ہے اس طرح سے کہ نہایت ادب و احترام سے گزارش ہے کہ بندہ جنت گارڈن پیر محل ضلع الف بے جیم۔ تو ٹوبا ٹیکسنگ نہیں لکھیں گے، ٹوبا ٹیکسنگ ہم نہیں لکھیں گے، ایک منٹ، جی بالکل۔ تو الف بے جیم کا عرصہ 30 سال سے رہائشی ہوں، یعنی میں یہاں پر 30 سال سے رہ رہا ہوں، جس کی آبادی تقریباً 25,000 نفوس یعنی لوگوں پر مشتمل ہے۔ گنجان آباد علاقہ ہونے کی وجہ سے اب تک عوام اکثر بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہے۔ کون سی بنیادی سہولیات ہوتی ہیں؟ صحت، تعلیم وغیرہ۔ آبادی میں اضافے کے ساتھ بلند و بالا عمارات اور بڑھتے ہوئے نجی کاروبار یعنی فیکٹریاں اور کارخانے نے شہر کا ماحول تعفن زدہ بدبودار کر دیا ہے۔ شہر سے درختوں کی مسلسل کٹائی کی وجہ سے ہر سال آلودگی بڑھتی جا رہی ہے، جس سے سانس اور دمے کی بیماریوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، اگلا پیراگراف دوبارہ جناب علی لکھیں گے۔ بلدیہ کمیٹی کی بد انتظامی، اب اوپر کسی کا بھی نام ہے کمشنر وغیرہ کی، لیکن آپ نے یہاں پہ بلدیہ کمیٹی لکھنا ہے۔ بلدیہ کمیٹی کی بد انتظامی اور سستی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ سارا شہر کچرا منڈی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر لگے ہیں اور ان میں جا بجا آگ لگا کر ماحول کو انتہائی آلودہ کر دیا گیا ہے۔ سڑکیں خندقوں کی صورت اختیار کر گئی ہیں، یعنی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں۔ تو گلیاں بارش کے دنوں میں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہیں۔ نکاسی آب، یعنی پانی جمع ہو گیا تو اس نے نکلنا کیسے ہے، نکاسی اس کو بولتے ہیں، نکاسی آب کے لیے بچھائی گئی سیوریج لائن جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔
گٹر ابل رہے ہیں اور اکثر کے ڈھکن موجود ہی نہیں، یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ سارا شہر مچھروں کی آمازگاہ بن گیا ہے، یعنی یہاں پہ مچھروں نے اپنا راج کر لیا ہے، شروع کر لیا ہے، جس سے پورا سال شہری ملیریا اور ڈینگی جیسی مہلک بیماریوں کا شکار رہتے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے جی، تیسرا اور آخری پیراگراف۔ جناب عالی، کئی مرتبہ میونسپل کمیٹی کی توجہ اس مسئلے کی طرف مبذول کروائی ہے، توجہ دلوائی ہے، لیکن ابھی تک ان کے کانوں تک جوں نہیں رہنگی، یعنی ہوش نہیں آیا انہیں۔ محکمہ بلدیہ کے اہلکار شہر سے ایسے غائب ہوئے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ آپ سے استدعا ہے، ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، مندرجہ بالا گزارشات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے، عوامی مفاد عامہ، لوگوں کی بھلائی کی خاطر ذاتی دلچسپی لے کر شہر کی صفائی اور ستھرائی کی طرف توجہ دی جائے۔ اہل شہر پر آپ کا احسان ہوگا، جس پر وہ تا حیات آپ کے احسان مند رہیں گے۔ اس کے بعد نیچے والی لائن میں درخواست گزار اور نیچے حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے، کیونکہ علی بے جیم اوپر لکھ چکے ہیں۔ اب یہ جو لکھا ہوا ہے درخواست گزار، اسی کی سیدھ میں آپ نے مارکر کہہ رہا ہوں، پین سے تاریخ لکھنی ہے۔ تاریخ لکھنے کا کیا طریقہ کار ہے وہ آپ یوں دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے، یعنی آج 7 فروری ہے تو 7 لکھا، اس کے بعد فروری اور 2021، کوئی ڈوٹ نہیں، کوئی ڈیش نہیں، کوما نہیں، کچھ بھی نہیں، بٹا بھی نہیں۔ تو یہ تھا جی آج کا لیکچر۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، خدا حافظ۔